مدنی چینل کے معزز ناظرین، آج اپنے پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل جس جگہ کا تذکرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا باقاعدہ نام لے کر ارشاد فرمایا، اور آج بھی وہ جگہ اسی نام سے معروف اور جانی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ ہود آیت نمبر 44 میں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کا تذکرہ فرمایا وہ ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کا نام جودی پہاڑ ہے۔ ہم نے بچپن سے اس پہاڑ کا نام سنا، کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ پہاڑ کہاں پر ہے، یہ جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے جن سے وابستہ ہو کر اس پہاڑ کا تذکرہ ہوا، اور اس سے حضرت نوح کا تذکرہ بڑا گہرے انداز میں جڑا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بنیادی طور پر جس علاقے کی طرف نبی بنا کر اور پیغام ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ علاقہ جو تھا وہ ما بین النہرین تھا۔ اس کو میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، اسی کو آج کے زمانے میں عراق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ما بین النہرین ہے، یعنی دو نہروں کے درمیان کا علاقہ، اس سے مراد دریائے دجلہ اور دریائے فرات ہے، یعنی ٹائگرس ریور یعنی جو دریائے دجلہ ہے، اور اسی طرح جو دریائے فرات ہے، اس کا جو درمیانی علاقہ ہے وہ تھا کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ یہ جو دونوں دریا ہیں یہ آرمینیا اور ترکی کے پہاڑی سلسلوں سے شروع ہوتے ہیں، اور جدا جدا چلتے ہوئے عراق کا جو زیریں علاقہ ہے جس کا نام القرنہ ہے، وہاں پر آ کر یہ ملتے ہیں، اور بالآخر یہ پرشین گلف یعنی جو خلیج فارس ہے وہاں آ کر سمندر میں گرتے ہیں۔ یہ جو درمیان کا علاقہ تھا، یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو تبلیغ دین کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے لوگوں کو سمجھایا، راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے اور اپنی بداعمالیوں سے باز نہیں آئے، خدا کی توحید کا اقرار نہیں کیا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار نہیں کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان سے ہلاک کر دیا۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے جودی پہاڑ کی طرف جانے، کشتی بنانے اور اس پورے واقعے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی بنائی، 6 مہینے تک یہ کشتی پانی پر تیرتی رہی، کعبۃ المشرفہ کا طواف کیا، اور بالآخر جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ اب یہ جودی پہاڑ کہاں ہے، اس کے بارے میں 2 طرح کی آراء ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو جودی پہاڑ ہے یہ ترکی کے مشرقی علاقے، وہ علاقہ کہ جہاں ترکی، آرمینیا اور ایران، ان تینوں کی سرحدیں اور باؤنڈریز جہاں پر ملتی ہیں، وہاں پر ارارات پہاڑی سلسلہ ہے، اور وہیں پر یہ کوہ جودی موجود ہے۔ دوسری رائے یہ ہے جس کو معجم البلدان کے اندر بھی نقل کیا گیا، اور اسی طرح ایک مشہور جو سفر کرنے والا آدمی جو رحال تھا، جو ابن بطوطہ کے نام سے معروف ہے، اور اس کا سفرنامہ بھی بڑا مشہور ہے، اس نے اپنے سفرنامے کے اندر لکھا کہ یہ جو جودی پہاڑ تھا یہ آج کے زمانے میں ترکی کا وہ علاقہ یا وہ سرحد کہ جو شام سے ملتی ہے، اور ترکی کا علاقہ ہے وہ جزرے، جو جزیرہ ابن عمر کے نام سے جانا جاتا تھا، ترکی کی انتہا جزرے پر ہوتی ہے، اور اگلی طرف شامی علاقہ دیوارو عین یہ علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو دونوں علاقے ہیں، یہاں پر ترکی کی طرف یہ جودی پہاڑ موجود ہے، یعنی جو ترکی کا علاقہ جزرے ہے یہاں پر یہ جودی پہاڑ موجود ہے، اور جو شامی علاقہ دیوارو عین ہے یہاں سے کھڑے ہو کر ترکی کے اندر موجود کوہ جودی کی چوٹی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو 2 طرح کی آراء ہیں کہ جودی پہاڑ کس مقام پر موجود ہے۔ یہاں کی تحقیق کے مطابق جو اس کی بلندی بتائی گئی وہ تقریباً 16,946 فٹ ہے۔ یہ وہ جودی پہاڑ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی رکی تھی۔